آپ بالکل فریش ہو چکے ہوں گے میرے اس لفظ کے ساتھ کہ ٹینشن کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ تو ابھی میں آپ کو کے ساتھ اس پروگرام میں حاضر ہوں۔ پروگرام کیا ہے؟ گہری سوچ، ٹھیک ہے، گہری سوچ پروگرام کے ساتھ القاری المفتی الدکتور شعیب طیب حفظہ اللہ آپ کے سامنے مخاطب ہے۔ اوکے ہو گیا جی؟ تو میرے اس پروگرام میں آپ کو پنجابی سننے کو بھی ملے گی، اردو سننے کو بھی ملے گی، عربک سننے کو بھی ملے گی، انگلش سننے کو بھی ملے گی اس پروگرام کے اندر۔ یہ گہری سوچ جو پروگرام ہے، یہ جو لفظ ہے گہری سوچ، یہ ورڈز جو ہیں، یہ میری ایک اسٹوڈنٹ نے میرے لیے تجویز کیے تھے۔ تو میری چونکہ وہ سب سے پہلی اسٹوڈنٹس تھی اور اس نے جب یہ لفظ میرے لیے تجویز کیے تو میں نے چاہا کہ میں جب بھی یہ پروگرام شروع کروں گا تو ان کا تذکرہ ضرور کرنا یہاں پر اپنا اس کو ضروری سمجھوں گا، کیونکہ انہوں نے یہ لفظ میرے لیے تجویز کیے تھے، گہری سوچ۔ پھر اس پر انہوں نے میری بہت ساری باتیں جمع کی، جس کے اندر انہوں نے میرے بہت سارے بیانات ریکارڈ کیے، میرے بہت سارے مسائل، فتاوی جات اور بھی بہت ساری چیزیں۔ تو انہوں نے کہا کہ سر اس کتاب کا نام گہری سوچ رکھ دیں، تو میں نے کہا اوکے ہو گیا۔ اب انشاءاللہ بہت جلد وہ گہری سوچ کتاب بھی منظر عام پر آ جائے گی۔ آج کا ایک مختصر ٹاپک جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارا اسلام جو ہے وہ عام طور پر 3 چیزوں کے اندر بند ہے۔ ہمارا اسلام عام طور پر 3 چیزوں میں بند ہے۔ پہلی چیز یہ ہے فضائل کی دنیا، فضائل کی دنیا۔ دوسری چیز سنت کی دنیا، سنن کی دنیا، ٹھیک ہے۔ اور تیسری چیز فرائض کی دنیا ہے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ فرائض کی دنیا۔ پھر فرائض 2 قسم کے ہیں، ایک حقوق اللہ کے فرائض ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسرے حقوق العباد ہیں کہ بندوں کے فرائض کیا ہیں۔ اب ہم 1 بائی 1 تھوڑی سی سب کی تفصیل بیان کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے، فضائل کی دنیا کیا ہے؟ آپ کسی چیز کی خوبیاں بیان کرتے ہیں، مثلا جوتوں کی دکان ہے، آپ وہاں پر اپنے جوتوں کی جو ہے فضائل بیان کریں گے۔ کپڑے کی دکان ہے، آپ اپنے کپڑے کے فضائل بیان کریں گے، یہ اتنا اچھا ہے، یہ گرمی نہیں لگنے دیتا، یہ سردی نہیں لگنے دیتا، اس کو اتنے سال پہنو، اس کو استری کرو یا نہ کرو، یہ فضائل کی دنیا ہے۔ اب عبادات کے اندر بھی فضائل ہیں، ٹھیک ہے۔ صبح کب نماز پڑھو گے تو آپ کو کتنی زیادہ فضیلت ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھو تو کتنی زیادہ فضیلت ہے، روزے کے کتنے فضائل ہیں، روزہ ہم پر فرض بھی ہے، دوسری بات تو یہ ہے کہ روزہ ہم پر فرض بھی ہے، اور تراویح پڑھو گے تو کتنے فضائل ہیں، یہ ساری فضائل کی دنیا ہے۔ آج بہت سارے پروگرامز اسی چیز کے اندر ہوتے ہیں کہ فضائل کی دنیا میں ہم جب چلتے ہیں تو اس میں ہم بہت سارے گناہ بھی کر جاتے ہیں فضائل کی دنیا میں چلتے چلتے، ٹھیک ہے۔ یہ فضائل میں انسان امت کے بہت سارے مرد بھی خواتین بھی آ کر بہت سارے کام کر جاتے ہیں، لیکن اس میں بہت سارے خرافات بھی ساتھ ساتھ کر جاتے ہیں، جن خرافات سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ دوسری چیز سنت ہے، مثلا تراویح کی نماز ہے۔ اب تراویح کی نماز جو ہے سنت موقدہ ہے، بعض لوگ 8 پڑھ رہے ہیں، بعض لوگ 20 پڑھ رہے ہیں، تو کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے ان پر کسی بھی قسم کا کوئی فتویٰ نہیں لگانا، اس سے بچنا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے میرے عزیز، ٹھیک ہے۔ اس سے اپنے آپ کو کیا کرنا ہے؟ بچانا ہے۔ بھائی جو جتنی پڑھ رہا ہے یہ سنت کی دنیا ہے، سنت کی دنیا کے اندر ہم نے کسی کو باؤنڈ نہیں کر دینا، ٹھیک ہے۔ اور اس کا دل چلتا ہے 8 پڑھ رہا ہے، 12 پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، پڑھنے دے جی بھائی، ٹھیک ہے۔ اگلی بات فرائض ہیں، حقوق اللہ ہیں۔ فرائض کی 2 قسم، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ حقوق اللہ کیا ہے؟ اللہ نے جو ہم پر فرض کی ہیں چیزیں، نماز پڑھنا فرض ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ اب اس میں اشراق فرض نہیں ہے ہم پر چاشت کی نماز فرض نہیں ہے، ہم پر جو ہے وہ اوابین کی نماز فرض نہیں ہے، ہم پر صلاۃ تسبیح کی نماز فرض نہیں ہے، یہ ساری سنتیں ہیں۔ اوکے ہو گیا۔ اچھا، کوئی بندہ سر پہ جو ہے وہ امامہ نہیں باندھتا، پگڑی نہیں باندھتا، یہ فرض نہیں ہے، یہ سنت کے اندر آتی ہے۔ 5 فرض نماز ہمارے اوپر فرض ہیں، 5 دن میں 5 مرتبہ نماز فرض ہے، مرد اور عورت دونوں پر۔ اس طریقے سے رمضان کے روزے ہم پر فرض ہیں، ان کو پورا رکھنا ضروری ہے۔ اس طریقے سے اگر آپ مالدار ہیں تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اس طریقے سے آپ لوگ کیا ہیں، اگر اللہ نے مال اور دیا ہے تو آپ پر حج بھی فرض ہے، اگر آپ نہیں کرو گے تو اس پر بہت بڑا گناہ لازم ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر ایک انسان کے پاس دولت ہے لیکن وہ نہیں کرتا تو وہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے۔ اب عمرہ سنت ہے، ہم سنت کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، فرض کو چھوڑ دیتے ہیں، فرائض کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور دوسرا حقوق العباد کیا ہے؟ وہ بہت سارے ہیں۔ دیکھیں اسلام کے اندر جو ہے ایک حصہ عبادات ہیں اور 3 حصے کیا ہیں؟ وہ معاملات ہیں بندوں کے، جو آج ہم بھول چکے ہیں۔ ہم نے عبادات پہ زور دیا، فضائل پہ زور دیا، ٹھیک ہے، خرچ کرنے پہ زور دیا، لیکن ہم حقوق العباد بندوں کے حقوق بھول گئے، جن میں سے سب سے پہلا حق المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان وہ ہے کہ دوسرا مسلمان اس کی زبان اور ہاتھ سے کہ اپنا بچا رہے، اس کو تکلیف نہ دے، ٹھیک ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ زبان سے کیا تکلیف ہے؟
کسی کی کہیں روزی لگ رہی ہے، رزق چل رہا ہے اس کی ہم ٹانگیں کھینچ رہے ہیں، اس کی ملازمت لگی ہوئی ہے، پرائیویٹ ملازمت ہے یا گورنمنٹ ملازمت ہے، کہیں بزنس کر رہا ہے تو ہم اس کی بدگوئی بیان کر رہے ہیں کہ یہاں تک کہ اس کی ملازمت ختم ہو جائے۔ کسی کا بیٹی کا یا بیٹے کا رشتہ ہو رہا ہے تو وہاں پر ہم اپنی جو ہے وہ ایک گندی زبان چلا دیتے ہیں جس کی وجہ سے بیٹی بیٹے کا رشتہ نہیں ہوتا۔ تو یہ زبان اور ہاتھ سے کیا ہے تکلیف دینا ہے۔ یہ ہے حقوق العباد میں سب سے پہلا حق کہ انسان دوسرے انسان کی زبان اور ہاتھ کے شر سے محفوظ رہے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بہت جلد ہی ایک اور پروگرام کے ساتھ، اسی گہری سوچ پروگرام کے ساتھ پھر دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہو جاؤں گا۔